ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین بزرگوں اور دینداروں، آج جمعے کا دن ہے. ہم اور آپ اللہ کے دربار میں اللہ سے مناجات کے لیے اور اللہ کی مزیات پر اپنے آپ کو چلانے کے لیے ان کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو بہت قبول فرمائے. آج ہم اور آپ کوئی نیا بیان نہیں سن رہے ہیں. ہر جمعے کو آدھا گھنٹے کا بیان ہم اور آپ سنتے ہیں اور آپ کے امام صاحب خطیب صاحب آپ کے سامنے بہت قیمتی اسلامی بیانات فرماتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بیانات کے سننے اور سنانے سے اگر معاشرے میں تبدیلی اور انقلاب پیدا نہ ہو، ہماری زندگیوں میں بدلاؤ پیدا نہ ہو، ہمارے قلوب میں سختی کے بجائے نرمی پیدا نہ ہو، ہماری زندگیوں میں راہ روی کے بجائے ذمہ داری کا احساس پیدا نہ ہو، ہماری راتیں سونے کے بجائے اللہ کی یاد میں گزرنے والی نہ بن سکے، ہمارا دن اگر مخلوق خدا کی خدمت اور اللہ کو راضی کرنے کے احکام پر نہ گزرے، ہم سمجھتے کہ ان بیانات کا کوئی فائدہ نہیں. باتیں تو اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہم اس کو سن کر سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں، نافذ کریں اور یہ سمجھ کر نافذ کریں کہ یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات احکامات. اس لیے کہ ہم 18,000 مخلوقات میں سب سے اشرف ترین مخلوق، ہم وہ مخلوق ہیں جن کے لیے کائنات سجائی گئی، یہ زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، سورج و چاند جگمگایا گیا، ستارے جھلملائے گئے، پہاڑ نصب کیے گئے، سمندر بہائے گئے، دریاؤں کی روانی اور طغیان پیدا کی. ہم وہ مخلوق ہم ہی ہیں جن کی وجہ سے دنیا کی ساری رنگینیاں، ساری مکلمونیاں اور سارا نظام کائنات پیدا کیا. اگر ہمیں پیدا کرنا اللہ کو مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو پیدا کرنا. آپ اندازہ تو کریں، ہم ایک ذمہ دار مخلوق ہیں. ہم وہ مخلوق ہے جن سے کل قیامت میں سوال کیا جائے، ہمارے بارے میں پوچھا جائے. انسان اور جنات وہی مخلوق ہے جن سے سوال ہے. 18,000 مخلوقات میں کسی سے کوئی سوال نہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم لوگ اس
سوال کے لیے اس لیے پیدا کیا، کہا کہ انسان و ساری کائنات ہم نے تمہارے لیے پیدا کی، ایک ہم نے تم کو اپنے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہم سب کو اپنے لیے پیدا کیا اور ہمارا مقصد عبادت، شریعت پر عمل پیرا ہونا، اللہ کی مرضیات پر چلنا ہے، اللہ کے روکے ہوئے باتوں سے ہمیں رکنا اور پرہیز کرنا۔ یاد رکھیے، اس بات کو سمجھ لیجیے کہ عبادت کا ہرگز صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں آ کر 5 وقتہ نماز ادا کر لیں، ہم تہجد ادا کر لیں، ہم چاشت اوابین اور اشراق پڑھ لیں، لیکن ہمارے معاملات درست نہ ہوں، یہ عبادت نہیں۔ ہمارے معاملات درست ہیں مگر ہم عبادت نہیں کر رہے، مسجدوں میں نہیں آ رہے، معاملات کی درستگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھنا ہے کہ شریعت کا مسلک ہے، شریعت 5 چیزوں کی مجموعہ ہے۔ ایک انگلی کاٹ دی جائے اس 5 میں سے تو یہ ہاتھ ناقص کہلاتا ہے، ایک انگوٹھا کاٹ دیجیے کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے، 4 یہ انگلیاں کاٹ دیجیے انگوٹھا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ شریعت 5 چیزوں کی مجموعے کا نام۔ اگر آپ کے عقائد درست نہیں ہیں، عقیدہ ہی درست نہیں، ظاہر ہے کہ آپ کی کوئی عبادت اللہ کے مقبول ہی نہیں، ختم ہو۔ نماز پڑھتے رہیے، روزہ دیتے رہیے، زکات دیتے رہیے، حج کرتے رہیے، عقیدہ درست نہیں ہے تو یہ سب بیکار، اللہ کے مقبول نہیں۔ اگر ایک بے ایمان، کافر، یہودی، نصرانی، مجوسی، کوئی بھی اس میں ایمان اور صحیح ایمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، اس کی عبادت مقبول ہے۔ آپ کا عقیدہ درست ہے مگر عبادت آپ کی زندگی میں نہیں، آپ 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کامیاب نہیں، عبادت نہیں سکتے۔ آپ عبادت بھی کر رہے مگر معاملات آپ کے درست نہیں، آپ تجارت میں ڈنڈیاں مار رہے ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول کر سودا بیچ رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، فریب دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کی عبادت چاہے آپ تہجد گزار کیوں نہ ہو، آپ کی عبادت اللہ کے مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کے معاملات درست ہیں۔ آپ کے معاملات بھی اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے درست کر لیا، اب آپ کو اخلاق بھی درست کرنا، آپ کا دل پاک ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ کے دل میں کبر ہے، غرور ہے، شیطنت ہے، فرعونیت ہے، چودراہٹ ہے، تواضع نہیں ہے آپ کے دل کے اندر۔ ظاہر ہے کہ اس کبر اور غرور کی بنیاد پر جو کبر صرف اللہ کی چادر ہے، جو کبر صرف اللہ کا حق ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی لیے زندگی میں بار بار دہرانے کے لیے کہا گیا بڑی ذات صرف اللہ۔ ہم تو نطفے سے پیدا کیے گئے، پیشاب اور پاخانہ لے کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، پھر مٹی بن جانا، کیڑوں کی آواز ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ تکبر ہماری زندگی میں نہیں ہے، غیبت تو نہیں، چغلخوری تو نہیں، جھوٹ تو نہیں میری زندگی میں، رشوت کا لین دین تو نہیں ہماری زندگی میں، ہماری زندگی میں کسی پر ظلم تو نہیں، کسی پر ناحق کسی کا مال دبانا تو نہیں، ہماری زندگی میں چھوٹوں کی ناحق تلفی تو نہیں ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے کہ نہیں، اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور عنایت ہے، یہ سب دل سے اس کا تعلق، اس کو اللہ کہتے ہیں، اس کا تعلق دل سے، یعنی آپ کا دل پاکیزہ ہے یا نہیں، تزکیہ ہے یا نہیں دل، یہ باطن کا معاملہ، عبادات ظاہر کا معاملہ ہے اور اخلاق باطن کا معاملہ، دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ یعنی آپ مشکل حالات میں صبر کر رہے ہیں یا اللہ کی شکایت کر رہے ہیں، اچھے حالات میں آپ شکر کر رہے ہیں یا پھر آپ انا ربکم الاعلی کا اعلان تو نہیں کر رہے۔ شکر کرنا کہ اللہ نے دیا، قارون تو نہیں بن جا رہے مال کی کثرت کی بنیاد پر کہ میرے ہاتھوں نے میرے علم و ہنر اور فضل سے میں نے مال کمایا، یہ کیفیت تو نہیں پیدا ہو، یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ جو مال دیا ہے وہ میرے مولا نے دیا، جو مال ملا ہے وہ میرے مولا کی
یہ کیفیت ہے یا نہیں شکر کی؟ آپ بیمار ہیں تو آپ کے دل میں یہ حوصلہ ہے کہ نہیں کہ صحت بھی اللہ نے دی، آج بیماری بھی اسی مولا نے دی ہے، اور مولا ہی سے شافی مطلق سے شفا مانگتے ہیں، یہ کیفیت ہے یا نہیں؟ یا ناشکری کر رہے ہیں کہ میں مجھے تو بیماری ہے؟ زبان پر شکر الحمدللہ انشاءاللہ، یہ دل کا تعلق ہے، یہ بھی ایک مسلمان کی زندگی کے لیے آپ کے اخلاق بھی درست ہیں، لیکن آپ کی معاشرت درست ہے یا نہیں؟ آپ کے پڑوسی آپ سے راضی ہیں، آپ کے محلے والے آپ سے خوش ہیں، آپ کا لین دین ان کے ساتھ اچھا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ آپ ڈاکٹر بن گئے تو آپ دل سے مل ہی نہیں رہے، ایسا تو نہیں کہ آپ کو اللہ نے بڑا مقام منصب دے دیا ہے تو آپ چھوٹوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے بھی، ان کے غم کو سنتے بھی نہیں، ان کی پریشانیوں کو حل بھی نہیں کرتے، ان کے مسائل کو سننے کا آپ کے پاس وقت نہیں۔ معاشرت آپ کی کیسی؟ بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ، بیوی کے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ، اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ، آپ کا معاملہ دوسروں کے ساتھ اور احباب کے ساتھ کیا اور رفقا کے ساتھ کیا، لین دین والوں کے ساتھ کیا، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ آپ کیسے رہتے ہیں؟ ہر ایک اس کو بھی درست کرنا یہ شریعت کا حصہ ہے۔ الغرض یہ کہ ان پانچوں چیزوں کو جب تک آپ درست نہیں کریں گے، صحیح معلوم آپ نے اسلام پر عمل نہیں کیا، اسلام اس پورے کے مجموعے کا۔ اسی لیے میں نے آیت تلاوت کی تھی ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام مکمل کر۔ میں نے میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ میں اس لیے یہ بات کہی، ابھی کل کا واقعہ، ایک شخص سے میری شاید پورا بتا ملاقات ہوئی، بات چیت ہو رہی، بڑے اچھے سمجھدار آدمی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت اب نماز تو نہیں پڑھتے مگر میرا دل پاک ہے، معاملات ٹھیک ہیں، میں ان نمازیوں سے بہت بہتر ہوں جو معاملات ہی ٹھیک۔ میں نے کہا نہ وہ ٹھیک ہے نہ آپ ٹھیک ہے، جن کیا نماز ہی نہیں وہ تو آپ اس سے بدتر ہے جن کیا معاملات کی طرح۔ نماز کے بغیر تو آپ مومن ہے یا کافر، اس کا فیصلہ مشکل ہے۔ بڑے گھبرائے، میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، کائنات کے خدا کا محبوب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کافروں والا عمل کیا۔ میں نے کہا آپ نے شریعت کو نہیں سمجھا، شریعت نہیں صرف اس کا نام ہے نہ اس کا، پورے کے مجموعے کا نام ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا واقعہ لکھا، مثنوی شریف بڑی مشہور کتاب ہے، مولانا روم نے لکھی، وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا ان کے دل، سارے مضامین پڑھے ہیں قریب۔ واقعہ لکھا کہ ایک شخص ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میرے ہاتھ پر شیر کی تصویر بناؤ۔ اب جو شیر کی تصویر بنانے لگے کون کر بنایا جاتا اس کی کتاب، تو جیسے ہی مصور نے تصویر بنانی شروع کی شیر کی، بادشاہ سلامت چلائے یہ کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ سلامت شیر کی تصویر بنا رہا ہے۔ فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ تم سے شروع کیا، تم بنا رہے، کہا بغیر تم کے بھی تو شعر ہو سکتا ہے، ایسا کرو کہ چھوڑ دو آگے چلو، بڑی تکلیف ہو رہی۔ آگے بڑھے، پھر چلائے، کیا ہوا، کیا بنا رہے؟ کہا پیر بنا رہے۔ ارے لنگڑا شیر بھی تو ہوتا، لنگڑا ہی رہنے تو بنا تو لنگڑا ہی۔ اب کیا بنا رہے ہو؟ تو ہاتھ بنا رہے۔ ارے لنگڑا شیر نہیں دیکھا تو ہاتھ کٹ گیا ہوگا، بغیر ہاتھ ہی سے بنا۔ اب اگر یہ واقعہ لمبا خلاصہ یہ کہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے بادشاہ نے کہہ دیا دھیرے دھیرے، تو انہوں نے کہا مصور نے کہ بادشاہ سب کچھ تو بن جائے گا، وہ شعر نہیں بنے گا، اب کیا بن جائے گا؟ ہم یہی حال کرتے ہیں۔ مجھے بات یاد آئی کہ ہم کہتے ہیں، نمازی کہتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ معاملات کوئی چیز نہیں، معاملات والا کہہ رہا ہم سب کچھ، میرا دل صاف ہے، نماز کوئی چیز نہیں۔ شریعت اس کا نام وہ لنگڑا لوٹا ہوگا جیسے شیر ہے، شریعت بھی ایسی ہو جائے۔ ایک کامل شریعت اور ایک کامل طریقت، ایک کامل اسلام اور ایک کامل پختہ مسلمان بننے کے لیے ان پانچوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے اسلام کی صحیح تصویر۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہمارا اس کو دیکھو، ملک کے مشکل حالات، ملک کا تیور بدل
مزاج بدل رہا، حالات میں تبدیلی نہیں، تیزی کے ساتھ انقلاب برپا ہو رہا۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جامع مسجد کی کھدائی کی جائے دلی کی، یہاں بھی مندر تھا، شیو لنگ کی تلاشی ہو رہی، ہر مسجد کو شہید کیا جائے اور جہاں شیو لنگ مل جائے۔ کیا ہے اس پاگل پن سے ملک گزر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ملک کے وزیر اعظم خاموشی کے ساتھ سن رہے، زبان کھولنے کے لیے تیار۔ یا نوابی مسجد کا معاملہ سامنے آتا ہے، فلاں مسجد کا معاملہ سامنے آتا ہے، تاج محل کے بارے بات چل رہی ہے، قطب مینار کے مسئلے کو کھڑا کیا جا رہا، کاشی متھرا کا تو کیا پوچھنا۔ لیکن دیکھنا اصل یہ کہ مسئلہ یہ ایک نہیں، کبھی امتداد کا مسئلہ اس ملک میں اٹھایا جاتا ہے، کبھی اس مسئلے کو ہوا دی جاتی ہے کہ گھر واپسی کی جائے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اذان کے مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے کہ ذرا اذان سے بھی تکلیف ہونے لگی لوگوں۔ جو دھرتی اللہ کی سرزمین و کائنات ہے، جب تک اللہ اللہ اس سرزمین پر بولا جاتا رہے گا یہ دھرتی قائم رہے گی، اور جس دن اللہ اللہ کائنات پر نہیں بولا جائے گا یہ زمین ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے برادران وطن کو بتانے اور ان کے کانوں میں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اسی اللہ اللہ کی وجہ سے کائنات کا یہ روح ہے زمین اور دھرتی کی، روح فنا ہو جاتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے کائنات، لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے کاموں سے اتنا پیچھے کر لیا اپنے آپ کو کہ ہم کہیں کے لیے۔ میرے بھائیوں، کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ اپنے غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے ان کو اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو بتاتے کہ اسلام کی کیا خوبیاں ہیں؟ لیکن میرے بھائیوں، مجھے معاف کیجیے اور کہہ لینے دیجیے، ہم مسلمان اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے اسلام اور مسلمان کی بات کرنا بھی وہاں بھول جاتے، انہیں کی بات کرنے۔ یہ ہماری بزدلی ہے، آپ ان کو اسلام کی خوبیاں نہیں بتا سکتے، انہیں معلوم ہی نہیں، اس لیے تمہاری کر رہا ہوں۔ آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے بیان کریں، بتائیں ان کی سچائی۔ یاد رکھیے، مسئلہ صرف یہ ایک نہیں ہے، مسئلہ یہ ہوا کہ 1947 کے بعد اس ملک کے اندر ہمیں دھکیلا جا رہا تھا پیچھے دھیرے دھیرے، اور اس میں ان کو کامیاب ہونے کا ہمیں پورا موقع دیا۔ آپ تعلیم میں کہاں چلے گا اور کیوں چلے گا؟ کس نے کہا کہ آپ صرف فیکٹریاں اور کارخانے بنائیں، اپنی بلڈنگیں بنائیں، فلیٹیں ایک نہیں 10 لگائیں؟ آپ نے کتنے اسکول بنائے، آپ نے کتنے کالج بنائے، کتنے میڈیکل کالج اور کتنے انجینئرنگ کالج بنائے، کتنے افراد کو آپ نے تیار کیا؟ آپ نے افراد تیار کی؟ ہم اتنے پیچھے ہو گئے کہ یہ کہنے میں شرم آتی ہے کہ بہار کے اندر 43% مسلمانوں کے بچے جاہل ہیں، جو نہ الف جانتے ہیں، نہ ق خ گ، نہ ABCD بھی نہیں جانتے، دستخط تک نہیں جانتے۔ انگوٹھا چھاپ ہے اس ترقی یافتہ ملک میں، اور ایسے حالات میں جب اتنی عظیم تبدیلی آتی ہے، آج کی تازہ صورتحال ہے 43% جاہل انگوٹھا چھاپ ہے۔ اس قوم کا بچہ وہ قوم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ 100 میں سے 43 بچے وہ پڑھنے ہی نہیں جاتے تھے اسکول میں، 4 کتنے بچ گئے؟ 43، 57% بچے۔ اب 57 میں 4% بچے مدرسہ جاتے ہیں، مکتب جاتے ہیں۔ اب بچ گئے 53%، 53۔ اب ظاہر ہے کہ ان میں سے بھی یہ بچے وہ ہیں جو LKG UKG اور فرسٹ سیکنڈ تک سے وہ 10ویں تک نہیں پہنچ رہے۔ 10ویں تک پہنچنے والوں کی تعداد آپ کو حیرت ہوگی، اس اعداد و شمار سے صرف 14% ہے۔ اس میں 10ویں پاس ہے، یہ بالکل لازمی اور بنیادی بیسک تعلیم جس کے بغیر حکومت کی نظر میں بھی جاری کیا جائے۔ اور گریجویشن کرنے والوں کی تعداد اب کتنی رہ جاتی ہے؟ 4-5% رہ جاتی ہے۔ اب جب 4-5% گریجویشن کرنے والوں کی تعداد رہ جاتی ہے تو 4% والا انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، CA بنے گا، کیا بنے گا؟ کہاں چلا جائے گا؟
پھر آپ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا ڈاکٹر نظر نہیں آئے، ہمارا انجینئر نظر کہاں سے نظر آئے۔ دوسری چیز ہے آپ کو مسلمانوں، میں یاد کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں، آپ اس بات کو بھی دھیان دیجئے کہ آپ جو تعلیم دے رہے ہیں، اس تعلیم میں اس کا بھی تصور آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ تعلیم کا معیار کیا ہے جو 14% یا 4% وہاں پہنچ گئی۔ 30% اور 35 اور 40% سے اگر ہمارے بچے کامیاب ہو رہے ہیں اس کو کون پوچھے؟ آپ کو تو 90% اور 95 اور 100 سے کامیاب ہونا۔ رحمانی فاؤنڈیشن حضرت امیر شریف مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا۔ اس رحمانی فاؤنڈیشن میں رحمانی 30 کے ذریعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا، اتنی بڑی تبدیلی جو پورے ملک نہیں پوری دنیا حیران ہے کہ رحمانی 30 نے اس کم وقت میں اپنا یہ مقام کیسے بنایا۔ انہوں نے کیا، انہوں نے یہ کیا اصلاحات کو میں بتا دینا چاہتا ہوں دانشوروں کا طبقہ ہے کہ آپ کے کرنے کا ایک کام، ایجوکیشن کے لیے جو رقم آتی ہے، گورنمنٹ جو رقم منظور کرتی ہے، ان میں سے 52% پیسے صرف 3 بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ بقیہ 48% بچے 48% رقم جو خرچ کیا جاتا ہے وہ 97 بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ 52% پیسہ 3 بچوں اور 48% پیسہ 48 اور 47 بچوں پر خرچ کیا۔ اب اس کا فرق کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب یہ 3 بچہ جس پر 52% خرچ ہو رہا ہے اس کی ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ اس کی تنخواہ انجینئر بنے تو 1.25 لاکھ سے شروعات ہوتی ہے، 1.25 لاکھ سے۔ اور اگر وہی انجینئر بنتا ہے 47-48 میں تو 10-15 ہزار میں اس کی شروعات ہوتی ہے، 20 ہزار نہیں ملنا تو اب بتائیے تبدیلی یہاں سے کرے، اس کو بدلنا ہوگا۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ ہماری تعلیمی صورتحال بھی جو ہے ہم آپ واقف ہیں۔ جب ہم تعلیم کے میدان میں اتنے پیچھے ہیں تو ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے ہاسپٹل، ہمارے ادارے کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے ان میدانوں میں کام نہیں کر، محنت نہیں کی۔ بنیادی دینی تعلیم ہے، ہمارے بچوں میں اطلاعات کہاں سے پیدا؟ کیا ہم نے مکاتب بنائے، مکاتب کا جال بچھایا، دینی تعلیم کا بنیادی دینی تعلیم کا انتظام کیا؟ ہر بچہ قرآن مجید پڑھنے والا، اردو پڑھنے والا، دینیات پڑھنے والا، مسائل کو سمجھنے والا، اسلام کو اچھی طرح سمجھنے والا ہو، ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور خوبی بیٹھائی۔ یہ گھر کا، والدین کا معاملہ، اسی مکتب سے چیز پیدا ہوتی ہے۔ جب دل میں اس کا وقار، اس کی عظمت، اس کی قوت پیدا ہو جائے گی اسلام کی، دنیا کے کسی حصے میں بچہ جائے گا اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا کہ وہ ابتدا کیا ہے، وہ غیروں کے ساتھ چلا جائے یا چلی جائے، یہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ تو اسی بنیاد پر ہوگا کہ اسلام کی خوبی، اسلام کی عظمت، اسلام کی قوت، اسلام کی وہ بڑائی ان کے دل میں موجود ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا ہے۔ ایک ایمان کی قوت یہ ہے کہ پوری دنیا کے 7 زمین و آسمان کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ترجیح کو ایک پڑھنے میں یہ پڑھنا باری ہو۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا آپ کو اللہ کی ایمان والے گھر میں پیدا مومن بنایا ہے، ہمیں تو ایک اعمال صالحہ ہی کرنے، آپ کچھ تو نہیں کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ ذمہ داری سے مراد یہ ہے آپ نے اپنے بچوں کو پڑھا لیا یہ کامیابی نہیں، آپ کے پڑوس کا ہر بچہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی قوم اور آپ کی ملت کا ہر بچہ آپ کا بچہ ہے۔ آپ میں اگر قوت ہے کہ 4 مکتب چلا کر دین کی بنیادی تعلیم کا بچوں کے انتظام کر سکتے ہیں، میرے بھائیو ضرور کیجئے، یہی آپ کے لیے سرمایہ حیات اور یہی آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اگر آپ ایک اسکول چلا سکتے، ڈائریکٹر بن سکتے ہیں، بن جائیے، پرنسپل بن جاتے ہیں، بن جائیے۔ آپ کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی مگر پیسہ دیا ہے، آپ کو قائم کر لیجئے، بنا لیجئے، قوم اور ملت کو دے کر جائیے۔ دولت کے اموال چھوڑ کر چلے جانے سے دنیا میں آپ کو کوئی نہیں پوچھے، مرنے کے بعد آپ کا کوئی نام باقی نہیں ہے۔ آپ نے اگر اپنی قوم اور ملت کی تعمیر اور ترقی کے لیے، اس کے استحکام اور مضبوطی کے لیے کچھ
کام کیا تو یہی بنیاد ہے۔ امارت شریعہ نے اس میدان میں کام کرنے کا 100 سال سے پروگرام پلانے میں چلا، الحمدللہ اس کو مزید تیزی لائی گئی ہے۔ یہ شروعات کی گئی ہے کہ کم از کم ہر سال 100 مکاتب ضرور قائم کر لیے جائیں، زیادہ جو ہوتا ہے قتل ملتا ہے۔ 10 نئے دارالقضا قائم کیے جائیں ہر سال، 10 نئے اسلامک CBSE طرز کے 12ویں تک کے اسکول ہر سال بنائے جائیں، اور الحمدللہ گزشتہ 6-7-8 مہینے میں مکاتب میں 70 سے 80 مکاتب بن گئے، 9 دارالقضا بن گئے، ابھی سال پورا بھی 6-7 مہینے۔ 8 اسکول کا اس سال الحمدللہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے مختلف علاقوں میں اس کا افتتاح ہوا۔ الحمدللہ کام امارت شریعہ، جمعیت علماء، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث اور دوسری تنظیمیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں نظر میں، صرف یہی نہیں کر سکتے۔ ملت کا بھلا صرف کسی کے کرنے سے نہیں ہوگا، ہم اور آپ سب کو ان میدانوں میں اپنے طور پر بھی، اداروں سے جڑ کر بھی، عبادت کے پلیٹ فارم سے بھی ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور مضبوطی کے ساتھ شانہ بشانہ اور آوازوں میں آواز ملا کر آگے بڑھنے کے لیے ہمیں مستقل اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم سب نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا، خلوت میں رات کی تنہائی میں یہ سوچا میں نے اپنی اولاد کو، اپنے پڑوس کو، اپنے محلے کو، اپنے ملک کو کیا دیا، اپنی قوم کو کیا دیا، میری ذات سے کیا فائدہ پہنچا، اگر اس پر ہم نے غور کیا اور یہ سوچا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، دوسروں کے لیے مفید ہوتا ہے، ہم نے دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچایا، اپنے لیے تو ہر آدمی جیتا ہے، اس جینے کی کیا حیثیت۔ اگر آپ نے اس کا محاسبہ کیا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑی تبدیلی آئے گی اور بڑا کام ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیا کہ کل قیامت میں مجھ سے بھی سوال ہوگا، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار، ہر شخص نگراں اور نگہبان، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے۔ آپ کہیں گے ہمارے ماتحت تو کوئی نہیں، ہم تو ممبر نہیں، ہم MLA نہیں، ہم مکھیا نہیں۔ ماتحت کا یہ مطلب نہیں، ماتحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے زیر اثر جو بھی ہے وہ سب ماتحت۔ اگر آپ کے گھر میں 4 فیملی کے افراد وہ آپ کی بات مانتے سنتے ہیں، آپ نے اس میں کتنا کام کیا، کتنا دیندار انہیں بنایا اور کتنا انہیں مفید بنایا۔ پڑوس کے 850 آدمی آپ کی بات سنتے ہیں، اس میں اثر ہے، اس میں کتنا کام ہے۔ جو جس معیار سے کام کر سکتا ہو شریعت نے اس کو کتنا ہی مقرر کرنا۔ دعا فرمائیں تعالی شانہ ہمیں اسلام کو سمجھنے، اپنی ذمہ داریوں کو احساس بیداری کے ساتھ ادا کرنے کی، اور اپنے آپ کو قوم اور ملت اور ملک کے لیے مفید بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔